يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل. عزیزان گرامی قدر، یا علی عزیزان گرامی قدر، سے روزہ مجالس جو ہمیں سونپی گئی ہے اس کی آج دوسری مجلس ہے، اور جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ایام فاطمیہ اور 2021 کے چیلنجز ہیں۔ ایام فاطمیہ آتے ہی بہت سارے افراد وہ ہیں کہ جو اپنے تبصرے کرتے ہیں، اور کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو سال ہر سال ان کی گفتگو جاری رہتی ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں، اور نوجوانوں کے ذریعے پھر ہم جب یہ سوالات سنتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے جواب ممبر سے دیے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہرحال ان کی زبان سے بھی جاری ہوئی ہیں اور حق ان کی زبان پر بھی آیا ہے، گرچہ جنہوں نے حق بیان کیا ہے انہوں نے ہمیشہ ادھورا حق بیان کیا ہے، لیکن اگر ان ادھورے حقوں کو آپ ملا دیں تو مکمل وہی عقائد بنیں گے جو شیعوں کے عقائد ہیں۔ میں چند ایک مثال آپ کی خدمت بیان کر دوں۔ مثال کے طور پر کسی صاحب نے کہا تھا کہ جو من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں مولا کا مطلب ہے وہ دوست کا نہیں ہے، وہ آقا اور سید و سردار کا مطلب ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ یہ اعتراف کیا، علی الاعلان کہا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو شیعہ معنی لیتے ہیں بالکل ٹھیک معنی لیتے ہیں کہ غدیر کے منبر پر نبی کو، بہت شکریہ، سلامت کہ غدیر کے منبر پر سبھی کا سید و سردار بنایا گیا تھا علی مرتضیٰ کو۔ تو کسی نے یہاں تک بات کہی، کسی نے اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہی، کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ در سیدہ جلایا گیا ہے تو ذرا کتابوں کو پڑھو، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ ان کے یہاں پر ایسے ایسے جید علماء پیدا ہوئے ہیں کہ جیسے آپ کے یہاں پر بھی پیدا نہیں ہوئے، اور جا کر پڑھیے کتابوں کو تو لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، ماننا ہے مانیے، نہ ماننا ہے نہ مانیے۔ تو کسی نے باقاعدہ ممبر پر آ کر یہاں تک بات کی۔ کسی اور صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ حضرت عمار یاسر کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، اور اتنا بلند ہے کہ فلاں اگر 1000 بھی ہو تو ایک عمار اس کے لیے کافی ہے۔ اور چونکہ انہوں نے نام لیا تھا تو بات بری لگ گئی لوگوں کو، جس طریقے سے ہم نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہم نام لیے بغیر بیان کرتے ہیں، ادب کے دائرے میں رہ کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس باتیں موجود نہیں باتیں موجود ہیں، لیکن ہم ادب احترام کے دائرے میں رہ کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے جب علل اعلان نام لے کر بات کی تھی تو ان کی شامت آ گئی اور لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ رجوع کیجئے، آپ توبہ کیجئے، آپ استغفار کیجئے۔ تو پھر وہ دوبارہ ممبر پر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے غلط کہا تھا اور میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ ایک عمار 1000 فلاں کے برابر ہے۔ کہ میں رجوع کرتا ہوں، ایک عمار 1000 کا نہیں، ایک عمار اگر 1,00,000 بھی وہ ہو جائے تو اس سے افضل ہے۔ اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک عمار باقی تمام پر فضیلت رکھتے ہیں، اور چاہے وہ 1,00,000 ہو جائے چاہے وہ کروڑ ہو جائے، ایک عمار جو صحابی رسول ہے وہ کافی ہے سب کے لیے۔ اور پھر کسی اور نے یہ بھی کہا، اور باقاعدہ ہم نے سنا ہے اس لیے آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کلپ کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جب ایک پروگرام کے اندر ایک صاحب سے سوال کیا گیا، بہت بڑے عالم دین، اور شاید ہماری جو کلپس زیادہ تر مشہور ہوئی ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہوئی ہے، ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ بتائیے کہ کیا ہم بھی 12 ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم بھی مانتے ہیں۔ کہا ہم بھی 12 ہی ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ کیوں یہ انہوں نے کہا؟ کہنے پر مجبور ہو گئے، اس لیے کیونکہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا یکونو 12 امیرا، میرے چلے جانے کے بعد 12 امیر ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے سراحت کے ساتھ نام بھی لینا شروع کیے کہ 12 سے مراد کون ہے؟ کب 12 میں سب سے پہلے حضرت علی ہے، پھر حضرت حسن ہے، پھر حضرت حسین ہے، پھر امام زین العابدین ہے، پھر امام محمد باقر ہے، پھر امام جعفر صادق ہے، پھر امام موسیٰ کاظم ہے، پھر امام علی رضا ہے، پھر امام محمد تقی ہے، پھر امام علی نقی ہے، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ اب جو سوال کرنے والا تھا اس کی بھی توجہ نہیں تھی، اس کو نام کون سے یاد ہوں گے، اس لیے اس نے جب یہ سنے سارے نام تو نام تو سن لیا اور سمجھ رہا تھا کہ 12 کہا ہے تو 12 نام بھی بتائے ہوں گے، لیکن بیان کرنے والے نے بھی عجیب کام کیا ہے کہ 12 کہا بھی اور 12ویں کا ذکر کیا بھی نہیں، 12ویں کا نام نہیں لیا، کیونکہ اگر 12ویں کا بھی لے لے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ تو کوئی اور ہی معاملہ ہو گیا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بعض لوگوں نے بیان کی ہیں، بس مجھے کہنے دیجئے کہ جو ٹکڑوں میں انہوں نے حق گوئی سے کام لیا ہے، اگر ان سارے ٹکڑوں کو ملا دیا جائے تو شیعہ عقیدہ ہی بنتا ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سلامت رہیں، اور جن کے سایوں میں ہم پل رہے ہیں ممکن نہیں ہے کہ پھر وہ سلامتی ہمیں نصیب نہ کریں۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ 12 ائمہ اہل بیت کی بات خود صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، تو ایک مقام نہیں تقریباً 4 مقامات پر کم از کم یہ روایت موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ ایک صاحب تھے جن سے گفتگو ہوئی، انٹرنیٹ پر گفتگو ہو رہی تھی، ہم نے یہ روایت پیش کی، کہا کہ آپ اس کا جواب دیجئے کہ اس میں تو نبی اکرم نے فرمایا کہ 12 امیر ہوں گے، نہ یہ فرمایا کہ 4 ہوں گے، نہ یہ فرمایا کہ 3 ہوں گے، حتیٰ یہ ہو گیا کہ نہ یہ فرمایا کہ 11 ہوں گے، نہ فرمایا 13 ہوں گے، کہا 12 ہوں گے۔ ہم نے کہا آپ کے پاس کا کیا جواب ہے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے سامنے سے توجہ رکھیے گا جواب کیا دیا، کہنے لگے کہ اس کے اندر لفظ موجود ہے یکونو 12 امیرا، میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ آپ تو 12 اماموں کو مانتے ہیں، یہاں امیر کا لفظ ہے۔ ہم نے ایک اور روایت پیش کی، بھائی دوسری روایت بھی دیکھیے، دوسری روایت کے اندر کیا لفظ موجود ہے؟ یکونو 12 خلیفتاً، 12 خلیفہ ہوں گے، یہ بھی فرمایا تھا۔ اور اس سے پتہ چلا کہ ایک مقام پر نبی نے نہیں فرمایا تھا، کبھی فرمایا 12 امیر ہوں گے، کبھی فرمایا 12 خلیفہ ہوں گے، کبھی فرمایا 12 وصی ہوں گے، کبھی فرمایا 12 مرد ہوں گے، کبھی فرمایا 12 ولی ہوں گے، کبھی فرمایا 12 والی ہوں گے، کبھی فرمایا 12 وارث ہوں گے، لیکن ہوں گے 12 ہی۔
نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، ہوں گے 12 ہی۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ 12، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ امیر ہوں گے اور خلیفہ ہوں گے، اور دوسرے لفظ لکھے ہوئے، امام کا لفظ نہیں لکھا ہوا، تو ہم نے کہا کہ امام کا لفظ بھی ہم صحیح بخاری سے دکھا سکتے ہیں، امام کا لفظ بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر موجود نہیں ہے، کسی اور مقام پر آیا۔ وہ کس مقام پر آیا؟ صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ آخری زمانہ ہوگا، تو آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور کوئی شخص ہوگا جو حضرت عیسیٰ سے کہے گا اے عیسیٰ آپ نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ یہ فرمائیں گے ان سے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، امام ہوگا تو تمہیں میں سے ہوگا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور اگر کسی کو اصرار ہی ہے کہ نہیں خلیفہ کا لفظ آیا ہے تو آپ خلیفہ مانیے، تو ذرا ہمارا کلمہ بھی پڑھ لیجئے۔ ہم کلمہ پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ میرا ساتھ دیجئے گا، کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ علی مرتضیٰ وہ ہے جو نبی کے خلیفہ بلا فصل ہے۔ تو یہی ہمارے خلیفہ بھی ہے، یہی امام بھی ہے، یہی مولا بھی ہے، یہی ولی بھی ہے، یہی وارث بھی ہے، یہی وارث بھی ہے۔ حیدر 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 یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سلامت رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں یا علی، ماشاءاللہ آپ جی سلامت رہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کو میں داد دینے کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ جس طرح سے سماعت کر رہے ہیں، پروردگار آپ کی سماعتوں پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور آپ کو زندگی طولانی نصیب فرمائے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ایک مقام پر نہیں، مختلف مقامات پر نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا کہ یکون 12، 12 ہوں گے میرے بعد، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ اور اسی طریقے سے جب سیدہ کائنات کی ہم بات کرتے ہیں تو سیدہ کائنات کے بارے میں بھی جو احادیث آئی ہیں وہ ایک مقام پر بیان نہیں کی ہے، اور میں صحیح بخاری سے مسلم ہی کا سہارا لے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیں، ہم نے سیدہ کائنات کے بارے میں سنا کہ بی بی سیدہ دو عالم ہیں، بی بی سیدہ کائنات ہیں، لیکن سنیے گا کہ کتنے مختلف انداز سے نبی اکرم نے سیدہ کائنات کا تعارف کروایا۔ صحیح بخاری کا جملہ یہ ہے فاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے فاطمہ زہرا۔ بس یہ ایک حدیث کافی ہے سیدہ کائنات کے حق کو ثابت کرنے کے لیے کہ جنت کسی کی میراث اور کسی کی جائیداد تھوڑی ہے، جنت تو پروردگار کی ہے، اور پروردگار دیتا نہیں سوائے یہ کہ جو ایمان والا ہو اور عمل صالح کرنے والا ہو۔ تو جنتی بنتا ہے ایمان لانے کے بعد اور عمل صالح کرنے کے بعد۔ تو کیا جنتیوں کا سردار صرف رشتہ داری کی بنیاد پر مل جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی مومنات ہیں، جتنی بھی خواتین ہیں، اگر سب کا ایمان دیکھا جائے تو کسی کا بھی ایمان ایسا نہیں ہے کہ جو سیدہ کی برابری کر سکے، کسی کا عمل سیدہ کی برابری کر سکے۔ اب دنیا جہاں کی خواتین کھڑے ہو جائیں سیدہ کے سامنے تو سیدہ ہمیشہ سب کی سردار رہیں گی، اور ہر خاتون ان کی رعایا رہیں گی، کوئی ان کی رعیت سے خارج نہیں ہو سکتا۔ سیدہ کائنات سردار ہے، یہ ایک عبارت، لیکن ایک مقام پر نہیں، مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ کسی مقام پر ارشاد فرمایا سیدۃ النساء ہذہ الامہ، یہ بیٹی وہ ہے، یہ بی بی وہ ہے، یہ فاطمہ وہ ہیں کہ جو اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ سردار پیچھے نہیں چلتا، سردار آگے چلتا ہے۔
اگر تمہیں جنت تک جانا ہے تو سیدہ سے آگے نہیں جانا ہوگا، تمہیں پیچھے رہنا ہوگا، سیدہ آگے جائیں گی۔ اگر جانا ہے جنت تک تو رہنا ہوگا سیدہ کے پیچھے۔ یہ دوسری عبارت۔ تیسری عبارت کبھی فرمایا سیدۃ، یہ دو بڑی کتابوں کا حوالے میں آپ کی خدمت بیان کر دیا۔ کبھی فرمایا سیدۃ نساء المؤمنین، جتنی بھی با ایمان خواتین ہیں سب کی سردار سیدہ فاطمہ ہے۔ اور چوتھی روایت کے اندر بیان فرمایا سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی تمام عورتوں کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ زہرا صرف مومنہ نہیں ہیں، مومنہ عورتوں کی سردار ہیں، صرف جنتی نہیں ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، صرف امتی نہیں ہیں، امت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، اور عالمین کی صرف نیک عورت نہیں ہے، عالمین کی تمام نیک عورتوں کی سردار ہیں۔ اگر سرداری دیکھنی ہو تو اولی سے آخری تک صرف ایک جگہ ہے جہاں نظر آئے گی، اور وہ ہے گھر سیدہ سلام اللہ علیہ۔ صرف ایک جگہ ہے جہاں پر سرداری نظر آئے گی، یہ ہے سردار۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت بھی ہے جو ایک مقام پر بیان نہیں کی، مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہے میرے ساتھ۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ایک مقام پر مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو پھر میں ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا۔ اللہ سلامت رہے۔ صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ زہرا میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے، جس نے انہیں غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ یہ بھائی میں اپنے ممبر سے بیان نہیں کر رہا، یہ کتاب دیکھ کر بیان کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے انہیں غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ یہ کس موقع پر بیان کیا؟ مختلف موقع ہیں روایات کے اندر۔ اچھا، کچھ موقع ایسے ہیں کہ جو صحیح بخاری میں ذکر ہیں، اور کچھ موقع ایسے ہیں کہ جو ذکر نہیں ہیں، مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، تقریباً 11-12 موارد ہمارے سامنے آ گئے، لیکن ان میں سے صرف 2 موارد آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں جو کم بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے جناب ابی لبابہ، جنہوں نے مدینہ کی زیارت کی ہے، انہیں یہ نام سننے کا اتفاق ہوا تھا ہوگا، کیونکہ ایک ستون ہے مدینہ کا جس کا نام ہے ستون ابی لبابہ۔ یہ صحابی رسول تھے، اور اس ستون سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ انشاءاللہ پروردگار ہر ایک کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس ستون کا نام ستون توبہ بھی ہے، ستون توبہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ صحابی وہ تھے کہ جن سے کوئی کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ اب میں پروردگار سے معافی چاہوں گا، پروردگار سے توبہ کروں گا، اور توبہ کرنے کے لیے انہوں نے راستہ اختیار کیا، کیونکہ اصحاب صفہ سے ان کا تعلق تھا۔ اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے اس ستون سے باندھ دو، مجھے اس مسجد کے ستون سے باندھ دو، جب تک کہ پروردگار میری توبہ قبول نہیں کرے گا اس وقت تک میں آزاد نہیں ہوں گا۔ استغفار کرنے والے ایسے لوگ بھی تھے، توبہ کرنے والے ایسے لوگ بھی تھے۔ اس طریقے سے لوگوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، اپنے آپ کو باندھ لیا ستون سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دوست جو تھے، جب نماز کا وقت آتا تھا تو انہیں کھول دیتے تھے، جب حاجت کا وقت آتا تھا تو کھول دیتے تھے، کسی ضرورت کے وقت کھول دیتے، پھر انہیں باندھ دیتے تھے، اور یہ ستون سے بندھے رہتے تھے، یہاں تک کہ پروردگار کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے رسول ہم نے ابی لبابہ کی توبہ قبول کر لی۔ روایات مختلف ہے، لیکن وہ روایت جو میں آپ کی خدمت بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، پیغمبر نے اپنی لاڈلی بیٹی سے کہا اے زہرا جا کر ابی لبابہ کو اطلاع دے دو کہ وحی نازل ہو گئی ہے اور تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ آئی بی بی کہا کہ اے ابو لبابہ، میرے بابا نے کہا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، وحی نازل ہوئی ہے، اور اب تم اپنے آپ کو آزاد کر لو، تمہاری توبہ پروردگار نے قبول کر لی۔ سنیے گا، اب یہاں سے ہمارا مصداق شروع ہو رہا ہے اور ہماری مثال۔ سامنے سے ابو لبابہ نے جواب دیا، بی بی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں آ کر اطلاع دی، لیکن میں نے توبہ مانگتے وقت یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک رسول مجھے خود آ کر اطلاع نہیں دیں گے اس وقت تک میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں، لیکن اپنے بابا سے کہیے کہ وہ خود تشریف لائیں اور مجھے آ کر اطلاع دے تو میں اپنے آپ کو آزاد کروں۔ بی بی لوٹی، اپنے بابا سے کہا کہ بابا ابو لبابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود جا کر اطلاع دیں۔ پیغمبر کھڑے ہوئے اور ابو لبابہ کے پاس آ کر فرمایا، فاطمۃ بضعۃ منی،
ابو لبابہ کیا سمجھ رہے ہو سیدہ فاطمہ کو؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر انہوں نے آ کر اطلاع دی سمجھو رسول نے آ کر اطلاع دے دی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی یہ نہ سمجھنا کہ فاطمہ دختر رسول ہے, یہ سمجھنا فاطمہ شبیہ رسول ہے. اور ذہنوں کو قریب کر دوں, یہ سمجھنا کہ فاطمہ دختر رسول نہیں ہے, نفس رسول ہے. تاریخ میں دو ہی لفظ رسول نظر آئے ہیں, یا شب ہجرت بستر رسول پر علی لفظ رسول بنے ہیں, یا مدینہ میں دختر رسول لفظ رسول بنی ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو مختلف موقعوں پر فرمایا تھا یاد رکھو فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ بی بی معمولی بی بی نہیں ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی اور بھی بیٹیاں تھی, تو لاؤ جملہ کہ کہا ہو بضعۃ منی, وہ بھی میرا ٹکڑا ہے. اگر اولاد بن جانے سے ٹکڑے بن جاتے ہیں تو پھر دوسروں کے بارے میں فرمایا ہوتا کہ وہ بھی میرا ٹکڑا ہے, وہ بھی میرا جز ہے, لیکن صرف فاطمہ زہرا ہے. فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ ایک موقع ہے. دوسرا موقع بی بی پیغمبر کے پاس موجود تھی, یہاں تک ایک صحابی داخل ہوئے اور وہ نابینا صحابی تھے, عبداللہ بن مکتوب ان کا نام ہے. جیسے ہی وہ پیغمبر کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لائے, سیدہ کائنات کو محسوس ہوا, فوراً سے اپنے حجرے میں تشریف لے گئی. نبی نے فرمایا اے زہرا انہو اعمی, یہ نابینا ہے, یہ اندھا ہے, یہ تجھے دیکھ نہیں سکتا ہے. بی بی نے فرمایا یا رسول اللہ, یہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں اسے دیکھ سکتی ہوں, اور یہ میری خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے. وَهُوَ يَشُمُّ رَائِحَتِي, یہ میری خوشبو کو, میرے یہاں پر موجودگی کو محسوس کر سکتا ہے. اس لیے بی بی اپنے حجرے میں تشریف لے گئی. یہ ہے حجاب سیدہ. جب یہ فرمایا نا تو بی بی کے بارے میں نبی نے یہ ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے. تو میرے مزاج سے کیسے واقف ہے کہ میں نے حکم نہیں دیا ہے لیکن تو جان گئے کہ میرا مزاج کیا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ یہی واقعہ تاریخ میں دوبارہ دہرایا گیا, لیکن اس بار سیدہ کائنات موجود نہیں تھی, اس بار دو ازواج رسول موجود تھی, اور بعینہ یہی واقعہ پیش آیا. تاریخ کی کتابوں موجود ہے. ایک نابینا صحابی آئے پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے, اور جیسے ہی ملاقات کرنے کے لیے داخل ہوئے دیکھا کہ دو خواتین بھی موجود ہیں. پیغمبر نے دیکھا کہ یہ شخص آ گیا ہے اور میری ازواج موجود ہیں. اپنی ازواج سے مخاطب ہو کہا کہ دیکھتے نہیں ہو یہ صحابی آ گیا ہے, تم جاؤ اپنے حجروں میں. تو اب یہاں سے انہوں نے کہا انہو اعمی, یہ نابینا ہے, یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا. اور وہاں سے پیغمبر نے وہی جواب دہرایا جو سیدہ نے کہا تھا کہ یہ تو میں نہیں دیکھ سکتا لیکن تم تو اس کو دیکھ سکتی ہو, اور یہ تمہاری موجودگی کو محسوس کر سکتا ہے. تو فرق تو واضح ہو گیا دختر رسول میں اور زوجہ رسول میں. دختر رسول وہ ہوتی ہے جو حکم رسول آنے سے پہلے مزاج رسول کو سمجھ جاتی. مل کے درود پڑھ دیجئے گا سیدہ کائنات پر. اللہ محمد جو رسول کے مزاج کو اتنا سمجھتا ہو, جو رسول کے حکم کو حکم سے پہلے سمجھتا ہو, کیا ممکن ہے کہ کوئی حکم رسول آیا ہو اور وہ نہ جانتی ہو, اور نہ جاننے کے بعد پھر وہ باغ کا مطالبہ کرنے کے لیے تشریف لے جائیں؟ اگر حکم رسول آیا ہوتا, حدیث رسول موجود ہوتی, تو یقیناً فاطمہ جانتی کہ یہ حدیث ہے. اسی لیے اس بات پر امام فخر الدین رازی نے تبصرہ لکھا ہے, اور یہ کوئی چھوٹے عالم دین نہیں ہے, انہیں امام کہا گیا. کبھی کبھار ہم صحیح بخاری سے ہٹ کر صحیح مسلم سے ہٹ کر بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ صحیح بخاری سے مسلم سے دکھاؤ. بھئی دوسرے عالم کی جو بات کی جا رہی ہے, کوئی چھوٹا عالم تھوڑی, کوئی مسجد کا مولوی تھوڑی ہے, وہ ایسا ہے کہ جس کو زمانہ امام کہتا تھا.
زمانے نے امام کہا ہے اسے، امام فخر الدین رازی، انہوں نے اپنی کتاب باقاعدہ، میں نہیں دیکھا، کتاب کا نام تفسیر کبیر بھی کہا گیا ہے، مشہور نام یہی ہے، لیکن حقیقت میں جو انہوں نے نام لکھا ہے کتاب کا وہ مفاتیح الغیب ہے۔ اس تفسیر کی کتاب میں جو تفسیر کبیر کے نام سے معروف ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 514، انشاءاللہ آسانی سے یاد رہے گا، 9 اور 514، 5 اور 4 کو ملائیں گے تو 9 ہی بنے گا، تو اس طریقے سے بھی ذہن قریب ہو جائے گا اس حوالے کو یاد رکھنے میں۔ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 514، اور کس آیت کے ذیل میں لکھا ہے انہوں نے تفسیرہ؟ عجیب بات ہے، آیتیں بہت ساری تھی میراث سے متعلق، لیکن ان آیتوں کے ذیل میں نہیں لکھا، وہ ورث سلیمان و داؤد، اس آیت کے ذیل میں نہیں لکھا۔ یہ کس آیت کے ذیل میں لکھا ہے؟ یہ آیت ہے للذکر مثل حظ الانثیین، میراث کا یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا ملے گا۔ یہ ایسی آیت للذکر مثل حظ الانثیین، اس آیت کے ذیل میں انہوں نے تبصرہ لکھا کہ کوئی تھا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، کہ ہم انبیاء کے گروہ وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ یہ کہا تھا کسی نے کہ یہ حدیث رسول ہے، نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ حدیث بنانے والے نے سارے انبیاء کو گھیر لیا، سارے انبیاء کو بیان کر دیا۔ ارے ذرا سوچا تو ہوتا کہ آدم کا وارث کون بنا، شیس کا وارث کون بنا، نوح کے وارث کون بنے، ابراہیم کے وارث کون بنے، اسماعیل کے وارث کون بنے، اسحاق کے وارث کون بنے، یعقوب کے وارث کون بنے، یوسف کے وارث کون بنے، لوط کے وارث کون بنے، یونس کے وارث کون بنے، موسیٰ کے وارث کون بنے، عیسیٰ کے وارث کون بنے۔ ارے اب تک تو انبیاء کے سلسلے میں ہر بیٹا باپ سے وراثت لیتا تھا، اب جا کر قانون کیسے تبدیل ہو گیا کہ نبی کی میراث ان کی بیٹی کو نہیں مل سکتی؟ یہ کہاں سے جا کر میراث کا قانون تبدیل ہو گیا؟ اور پھر ایک اور روایت بھی آپ کی بیان کرو اگر بیدار ہو تو۔ اللہ بسم اللہ علیہ محمد محمد۔ ایک اور سوال ہے اور اس کا جواب بھی روایت کے اندر موجود ہے۔ ایک بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں، ماوردی ان کا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی احکام السلطانیہ کے نام سے، اس میں انہوں نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے۔ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی میراث انہوں نے کہا کہ ان کے ورثہ کو نہیں ملے گی، کیوں؟ کیونکہ نبی ہے، نبی نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود نبی کے والد کی میراث کس کو ملی؟ نبی کی والدہ کی میراث کس کو ملی؟ اس کتاب میں لکھا ہے، باقاعدہ چیزیں بھی لکھی ہے کہ کون کون سی چیزیں، کہا کہ نبی کے والد جناب عبداللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی میراث ان کے بیٹے محمد مصطفیٰ کو ملی۔ نبی کی والدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو ان کی میراث ان کے بیٹے محمد مصطفیٰ کو ملی۔ تو محمد مصطفیٰ اس کا مطلب وارث بن سکتے ہیں، صرف ایک ہی مورد رہ جاتا ہے کہ وارث بنا نہیں سکتے۔ کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے۔ پورے انبیاء کا سلسلہ دیکھ لیا، خود نبی کا دیکھ لیا شجرہ کہ نبی کے میراث، نبی کے والد کی میراث خود نبی کو ملی ہے۔ صرف ایک سوال ہے گیا کہ اب نبی کی میراث کیا ان کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں جو حدیث سامنے والے نے پیش کی ہے، اس حدیث کے اوپر امام فخر الدین رازی کا تبصرہ کیا کہ اگر ہم اس حدیث کو صحیح مان لیں کہ یہ حدیث واقعی میں پیغمبر نے بیان کی تھی، تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ پیغمبر ہے مبلغ اعظم، پیغمبر ہے سب سے بڑے تبلیغ دان، سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس کو کیسی تبلیغ کرنی چاہیے۔ تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا، اگر کوئی بچہ ہوگا تو اس کو بچے کے احکامات بیان کیے جائیں گے، کوئی نوجوان ہوگا تو اس کو نوجوانی کے مسائل بیان کیے جائیں گے، کوئی بڑا ہوگا تو اس کو بڑھاپے کے مسائل بیان کیے جائیں گے، کوئی خاتون ہوگی تو اس کے خواتین کے مسائل بیان کیے جائیں گے، مرد ہوگا تو مردوں کے مسائل بیان کیے جائیں گے، اگر عالم ہوگا تو علماء کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ پیغمبر ہے مبلغ اعظم، پہلے دیکھتے ہیں کہ مخاطب کون ہے پھر اس کو مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ اگر یہ حدیث رسول کی سچی ہوتی کہ پیغمبر کا کوئی وارث نہیں بن سکتا تو پیغمبر کو چاہیے تھا کہ یہ حدیث اس کو بیان کرے جو وارث بننے کے اہل ہو سکتے تھے۔ یا علی
بات پہنچ رہی ہے. اور میں ان کی عبارت بھی پڑھ دوں تاکہ اگر کوئی سرچ کرنا چاہے عربی کے ساتھ, کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے حوالوں کا, ہم نے جہاں سے کتاب دیکھی اور جہاں سے چھپی ہوئی ہے وہ کوئی اور صفحہ ہے, آپ جس کتاب کو دیکھیں گے وہ کوئی اور صفحے پر بات لکھی ہوگی. اب عربی عبارت میں آپ کی بیان کر رہا ہوں اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ دیکھیے گا, چیک کیجئے گا کہ کیا لکھا ہے امام فخر الدین رازی نے. کہتے ہیں ان المحتاج الى هذه المسألہ ما كان الا فاطمہ وعلی والعباس. اگر یہ مسئلہ صحیح مسئلہ ہوتا تو اس مسئلے کا محتاج اگر کوئی ہے تو یا فاطمہ زہرا ہے یا علی مرتضیٰ ہے یا ان کے چچا عباس ہے, کیونکہ یہ وارث بن سکتے تھے تو اس کو بیان کرنا چاہیے تھا جو وارث بن سکتا ہے. جو ویسے ہی میراث نہیں پا سکتا تھا اس کو یہ حدیث کہاں سے معلوم ہو گئی؟ مل کر درود پڑھ دیجئے گا سیدہ کائنات کی خوشنودی. سلامت رہیں. تو ذرا اپنی عقل تو استعمال کریں کہ یہ حدیث بیان کرنے والا کون ہے اور کس بی بی کے سامنے حدیث بیان کر رہا, جو مزاج رسول سے واقف ہے, جو حکم رسول کے مطابق عمل کرنے والی ہیں, اور یہ مسئلہ بھی ان کے مبتلا بے تھا, ان کو پیش آنے والا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہم نے تو نہیں سنی, تم نے کہاں سے معلوم کی ہے, کس نے بیان کی ہے. اور پھر میں آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کر دوں اگر ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے اور آپ ساتھ دے رہے ہیں. کتاب کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے. ہمارے ساتھ امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حج پر تشریف لے گئے, صفا مروہ کے درمیان صحیح فرما رہے تھے اور ایک سواری پر سوار تھے. بنی عباس کے ایک شخص نے دیکھا کہ یہ موسیٰ کاظم ہے تو اگر انہیں پریشان کیا جائے, اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور موسیٰ کاظم کو کہو کہ جس سواری پر سوار ہے نا یہ ہماری سواری ہے, آپ نے چرائی ہے, اور جا کر ان سے دعویٰ کرو کہ یہ ہماری ہے, ہمیں واپس کریں. یا تو بلوا ہوگا, لوگ جمع ہو جائیں گے, تماشا دیکھیں گے کہ یہ ایک سواری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یا پھر یہ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کو دے دیں, کچھ یہی ہوگا. یہ گیا شخص اور جا کر کہا کہ اے موسیٰ کاظم, یہ جو سواری پر سواری ہے ہماری سواری ہے, آپ اتر جائیے نیچے. کیا کیا ہوگا امام کاظم؟ امام کاظم اسی وقت اس سواری سے نیچے تشریف, وہ سواری لے کر جانے لگا. اب جو سواری لے کر جا رہا تھا, امام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس سواری کے اوپر جو زین موجود ہے نا وہ زین اتار لو. کہا یہ زین ہماری, یہ اتار لو. وہ جو شخص آیا تھا اس نے کہا کہ یہ سارا کا سارا ہمارا ہے, یہ زین کہاں سے آپ کی ہو گئی؟ اب سنیے گا امام کا جواب اور توجہ رکھیے گا. امام نے فرمایا یہ زین وہ ہے جو میرے دادا امام باقر نے ہمیں دی تھی, اور اس پر سند بھی موجود ہے, گواہ بھی موجود ہے, لیکن یہ گھوڑا وہ ہے جو میں نے یہیں کے بازار سے خریدا تھا, اور مجھے نہیں معلوم کہ جس نے مجھے یہ دیا ہے اس نے خود چرا کر لیا ہے یا اپنا مال دیا ہے. توجہ فرمائیے گا, میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. امام فرمائے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس سے اپنا مال دیا ہے یا چرا کر دیا ہے, کہ احتمال پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ خود چوری کر کے لایا ہو. کراچی کے اندر تو یہ مثال سب سے بہترین موبائل کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ بھائی جو بیچ رہا ہے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنا موبائل بیچ رہا ہے یا کسی کا چرایا ہوا بیچ رہا ہے. اور میں حکم شریعت بھی آپ کی خبر بیان کر دوں کہ اگر پتہ چل جائے کہ اصلی مالک اس کا کوئی اور ہے, چاہے جس سے ہم نے خریدا تھا وہ اصلی مالک نہ ہو, کوئی اور اصلی مالک نکل آئے, تو ہم پر بھی واجب ہو جائے گا کہ ہم خریدیں اور موبائل کو بھی اصلی مالک کو دے دیں. یہ ہے حکم شریعت کہ جو اصلی مالک ہے اس سے چرایا گیا تھا, مال اسی کا ہے, لہٰذا اسی کو واپس کر دیا جائے. امام نے فرمایا یہ گھوڑا تو وہ تھا جو میں نے یہاں کے بازار سے خریدا تھا, اس لیے اس کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ تیرا ہے یا یہ اس کا ہے. ایک احتمال پایا جاتا ہے کہ تیرا ہوگا, لہٰذا تو اسی احتمال پر لے کر جا. اب معلوم ہوا کہ اولاد زہرا وہ ہوتی ہیں اگر کسی چیز کے بارے میں 1% بھی احتمال ہو کہ یہ اس کا ہو سکتا ہے تو دینے میں دریغ نہیں کرتے. اتنے کھلے دل کے مالک ہیں, کہتے ہیں کہ اگر احتمال بھی ہے تب بھی ہو سکتا ہے تیرا ہو, جا تو لے کر جا. اگر اولاد زہرا اتنے زیادہ کھلے دل کے ہیں تو خود فاطمہ زہرا جن کی شان میں آیت اتری وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ
بھی مسکینا و یتیما و اسیرا، اگر 1% بھی احتمال ہوتا کہ یہ اس کا حق ہے، فاطمہ زہرا دینے میں کبھی دریغ نہ کرتی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ فاطمہ زہرا اس طریقے سے استوار انداز میں، محکم انداز میں کھڑی ہیں اور اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں، اس کا مطلب 1% بھی احتمال نہیں ہے کہ یہ اس کا حق ہو سکتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ فاطمہ زہرا کھڑی ہیں، علی مرتضیٰ موجود ہیں، حسن و حسین گواہی دے رہے ہیں، باقی تمام ائمہ گواہی دے رہی ہیں کہ ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ، فاطمہ زہرا صدیقہ تھی، فاطمہ زہرا سچ بولنے والی تھی، ان سے زیادہ دنیا میں کوئی اور سچ بولنے والا نہیں تھا۔ ساتواں امام یہ کہتا ہے ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ، صدیقہ بھی تھی اور شہیدہ بھی تھی، شہید کیا گیا ہے فاطمہ زہرا کو۔ کیسے شہید کیا گیا؟ روایات میں باقاعدہ نام موجود ہیں، اور کس کس نام کو ذکر کیا جائے کہ کون کون سے لوگ آئے تھے در سیدہ پر، کس طرح سے یہ لکڑیاں لے کر آئے، اور یہ یہی چاہتے تھے کہ علی یا تو بیعت کر لیں یا پھر خاموشی اختیار کر لیں۔ دیکھیں اب سنیے گا سیدہ کائنات کا جہاد کیسا ہے۔ دو ہی صورتیں تھی، علی مرتضیٰ سے بیعت لے لیں گے، اگر بیعت ہو جاتی ہے تو بھی ہماری بات پوری ہو جائے گی، اگر علی مرتضیٰ بیعت نہیں کریں گے تو ہم زبردستی کریں گے، زبردستی اختیار کریں گے، اور انہیں بالآخر مجبور کریں گے، یا تلوار نکالیں گے، اور تلوار نکالنے کے بعد بلوا ہوگا، فتنہ فساد پھیلے گا، اور یہ خود تو شریک ہوں گے نہیں، جو پہلے ہی سے کسی جنگ میں شریک نہ ہو، وہ اس فتنے کے اندر کیوں اپنی جان قربان کریں گے؟ وہ کیوں اپنی جان فدا کریں گے؟ وہ مسلمانوں کو ہی لگا دیں گے، اور اس طریقے سے مسلمانوں ہی کے درمیان فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ تیسری صورت بچ جاتی ہے کہ اسی فتنے کے دوران علی کو شہید کر دیا جائے گا۔ تینوں صورتیں ایسی ہیں کہ جو ان کے حق میں جا رہی ہیں۔ اگر علی مرتضیٰ خاموشی کے ساتھ بیعت کر لیں تو بھی ان کے حق میں، اگر تلوار نکالیں فتنہ ہو تو بھی ان کے حق میں، اور اگر تلوار نکالنے کے بعد علی خود شہید کر دیا جائے تب بھی ان کے حق میں۔ ان کو یہ تینوں صورتیں ہی نظر آئی، کہا کہ یہ تینوں صورتوں میں ہمارا فائدہ ہی ہے، چلو علی کے گھر پر اور علی کو بیعت کے لیے بلاؤ۔ لیکن انہیں چوتھی صورت نہیں معلوم تھی، چوتھی صورت نہیں معلوم تھی۔ فاطمہ زہرا جو کوثر ہے نا، تو صرف نسل رسول کی حفاظت نہیں کی ہے، دین رسول بچایا ہے۔ خود سیدہ طاہرہ دروازے پر تشریف لائی، جو ہمارے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ کیوں بی بی چلے گئی، علی مرتضیٰ موجود نہیں تھے؟ اگر علی چلے جاتے تو یہ تینوں خواہشات ان کی تھی، پوری ہو جاتی، لیکن سیدہ کائنات تشریف لائی اور بتا دیا اگر علی کی بیعت کرنا چاہتے ہو تو میرے جنازے سے گزرنا پڑے گا، اور اگر میرا جنازہ ہو گیا، اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو پھر تمہاری شکست ہو گئی، پھر تم نہیں بچو گے۔ سیدہ کائنات نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور 3 مقامات پر یہ آئے ہیں، روایتیں کم از کم کہتی ہیں 3 مرتبہ یہ لوگ آئے۔ پہلی مرتبہ آئے، کہا کہ علی کو باہر نکالو، آئے جواب دینے کے لیے، کون آیا؟ علی مرتضیٰ نہیں آئے، اور بڑا سخت ہوتا ہے انسان کے لیے، یہ تو دنیا کا دستور ہے، گھر میں خاتون موجود ہو، کیسے خاتون کو بھیجے ہیں نامحرموں کے سامنے، انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کون؟ علی شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، اللہ اکبر، شاہ مردہ۔ فاطمہ زہرا جاتی ہے جواب دینے کے لیے، علی بیعت کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، علی قرآن کی جمعآوری میں مصروف ہیں، علی بیعت کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ پہلے جواب دیا، جواب سنا اور چلے گئے۔ دوسری مرتبہ پھر آئے، کہنے لگے علی کو گھر سے نکالو، کہا علی نہیں آئیں گے، کہا اگر نہیں آئے تو اس گھر کو آگ لگا دیں گے، اس گھر کو جلا دیں گے۔ اور یہ روایتیں کچھ چھوٹی کتابوں میں موجود رہی ہیں۔ امام بخاری کے بھی استاد جناب ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف نے پوری روایت لکھی ہے، اور نام کے ساتھ لکھا ہے کہ کس نے یہ جرأت اور جسارت کی تھی۔ کہا کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے اگر علی کو باہر نہ نکالا۔ پھر سیدہ نے پیچھے سے جواب دیا، کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں رسول کی نشانی موجود ہے اور رسول کی اولاد موجود ہے، اس گھر کو آگ لگا دو گے؟ تو سامنے سے جواب دیا، کوئی بھی موجود ہو اس گھر کو جلا دیں گے۔
یعنی ان کے مقاصد یہ نہیں تھے کہ صرف در و دیوار کو جلایا جائے، مقاصد تو یہ تھے کہ علی و زہرا بھی ہو تو جلاتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تیسری مرتبہ حملہ ہوا تو اب صرف دھمکیاں دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، اب اپنے ہاتھوں میں لکڑیاں لے کر آئے ہیں، اب اپنے ہاتھوں میں لکڑیاں لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ اب بھی سیدہ کائنات ہے جو جواب دے رہی ہے۔ سیدہ کائنات نے اپنے بابا کے دین کو بھی بچایا، علی کی ولایت کو بھی بچایا، مگر خود دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ کے لیے برداشت کرنا جتنا سخت ہے اس سے کئی گنا زیادہ علی مرتضیٰ کے لیے دیکھنا مشکل ہے۔ آپ سن رہے ہیں تو رو رہے ہیں، علی دیکھ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اور صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ دیکھنا سخت علی مرتضیٰ کے لیے، 4 مقامات ایسے ہیں کہ علی مرتضیٰ نے سنا کہ فاطمہ زہرا کو شہید کیا جائے گا تو برداشت نہ کر سکے تھے۔ پہلا موقع وہ تھا جب جبرائیل یہ وحی لے کر آئے، اے رسول خدا، آپ کے جانے کے بعد علی مرتضیٰ کو حق نہ دیا جائے گا۔ نبی نے گریہ کرنا شروع کیا، پھر اپنے قریب علی کو بلایا، جبرائیل نے ایک دوسرا جملہ کہا، اور پھر علی کی زوجہ کو علی کے سامنے شہید کیا جائے گا۔ علی مرتضیٰ سے پوچھئے کیا وہ صبر کریں گے؟ ہائے، علی مرتضیٰ نے کہہ تو دیا کہ صبر کروں گا، لیکن وہیں پر ہی نڈال ہو گئے اور غش میں چلے گئے۔ ہائے، زہرا کے اوپر یہ مصیبت ڈھائی جائے گی۔ اور پھر مرحلہ آگے بڑھا۔ وہ کون سا مرحلہ تھا کہ پھر زمین مدینہ پر علی جیسا شیر خدا گرا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حسن و حسین مسجد میں تشریف لائے اور آ کر خبر دی، بابا ہماری ماں دنیا میں نہیں رہی۔ روایت کہتی ہے فوقع علی علی وجہہ، علی سر کے بل زمین پر گر گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ تیسرا موقع کون سا تھا؟ جب علی جیسا صابر بھی برداشت نہ کر سکا، جب علی مرتضیٰ غسل دے رہے تھے، رات کی تاریکی میں سب کو خاموش کیا تھا، ہر کسی کی آواز نہ نکلے، کئی سننے والے نہ سن لیں کہ جنازہ زہرا اٹھایا جا رہا ہے اور اپنا چہرہ لے کر وہ آ جائیں اور اس طریقے سے دنیا والوں کے سامنے وہ بھی مظلوم ہو جائے۔ کہا کہ آواز کو بند رکھو، لیکن جب غسل دیتے دیتے نہ جانے کس پہلو پر ہاتھ پڑا، چیخ چیخ کر علی مرتضیٰ، آئے زہرا تو نے مجھ سے بھی زخم کو چھپایا، میری بیوی کتنی مظلومہ تھی۔ اور پھر غسل کا بند دینے کے بعد رات کی تاریکی میں جب بنت رسول کے جنازے کو دفنا دیا، اس وقت یہ جملہ کہا تھا، اے فاطمہ کاش میں دنیا میں نہ آتا اور یہ منظر نہ دیکھتا کہ تجھے اس طرح سے خلوت میں دفنایا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ اپنے گریہ کیا، لیکن کل تاریخ شہادت ہے نا، آج جی بھر کے رو لیجئے گا۔ ایک اور نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، جب علی مرتضیٰ گھر کی طرف لوٹے ہوں گے تو عام طور پر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے اگر گھر میں بچے ہوں تو بچوں کے سامنے سے وہ چیزیں ہٹا لی جائیں کہ جو مرنے والے کی یادگار تھی، کپڑوں کو ہٹا لیا جائے، کمرے کو بند کر دیا جائے، بستر کو سمیٹ دیا جائے، چاول کو لپیٹ دیا جائے۔ اب علی مرتضیٰ تنہا ہے، زہرا کی بیٹیاں موجود ہیں، زہرا کے بیٹے موجود ہیں، کس کس چیز کو چھپائیں، کس کس یادگار کے اوپر پردہ ڈالے۔ میرا دل یہ کہتا ہے ہر یادگار زہرا کو چھپا دیا ہوگا، لیکن ایک یادگار کو چھپا نہ سکے ہوں گے۔ وہ کون سی یادگار ہے؟ جب یہ چلتا ہوا دروازہ بچے دیکھتے ہوں گے، ماں کے زخم یاد آ جاتے ہو، علی اس دروازے کو کہاں لے کر جائے۔ اور ہاں ایک دوسری نشانی بھی ہے، مدینے کی گلیوں پر کون پردہ ڈالے گا جن گلیوں کے اندر بنت رسول کو تماچا لگا تھا۔ ہاں ان یادگاروں کو علی مرتضیٰ نہ چھپا سکے، لیکن مجھے کہنے دیجیے
سے روتے ہوں گے ذرا کربلا میں آئیے، کربلا میں بھی ایک بچی ہے، ایک باپ ذبح ہو رہا ہے اور اس کی بھی کچھ یادگاریں ہوں گی۔ نہیں عزیزو، یادگاریں تو یادگاریں، خود سر حسین بچی کے ساتھ چل رہا ہے، بچی باپ کے سر کو دیکھ رہی ہے، کیسے زندہ رہے گی؟ اسی لیے شام کے زندان میں جب بابا کا سر آیا، بابا کے سر کو دیکھتے روتی رہی، کہتی رہی، ایک طرف سر حسین گرا، دوسری طرف یتیم حسین گرا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، پالنے والے ان بہتے ہوئے آنسو کو رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، پالنے والے بی بی پاک کا واسطہ ہے، کوثر قرآن کا واسطہ ہے، بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ اور نرینہ نصیب فرما، پالنے والے جنت البقیع کے مسمار مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما، پروردگارہ مظلومین عالم کی نصرت اور حمایت فرما، پروردگارہ حاضرین مجلس جو بی بی کے ذکر کو سننے کے لیے جمع ہوئے ان تمام کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، پالنے والے مریضوں کو شفائے کامل اور عاجلہ نصیب فرما، چاردہ معصومین کی زیارتوں سے ہم سب کو مشرف فرما، پروردگارہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار آباد ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، امت اسلامیہ کو اتحاد نصیب فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس عزا خانے کی اور تمام عزا خانوں کی حفاظت فرما، انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، پالنے والے کوئی غم نہ دینا سوائے غم امام حسین کی اور غم اہل بیت کی، پروردگارہ حضرت زہرا کے آخری فرزند حضرت حجت ابن الحسن کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔